رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وصل رحمہ فیہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ ومن قطع رحمہ فیہ قطع اللہ عنہ برحمتہ یوم یلقاہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان میں جو درس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا ماہ خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں، اس نورانی خطبات کی چند جملات کے ترجمہ و تشریح آپ ناظرین کی خدمت میں عرض ہوا. آج کی اس جلسے کے لیے پھر وہی نورانی کلمات میں سے ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، اسی کا مختصر سا ترجمہ و تشریح کر کے آپ ناظرین کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. دین مقدس اسلام میں ایک اہم موضوع بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. دین اسلام اور نبی اکرم نے اس موضوع کو بہت ہی اہمیت دیا ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل موضوع ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم قبیلوں کے اندر اس کی اہمیت کو اس دور میں کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کی اہمیت کو کل سال میں بہت ہی تاکید کے ساتھ، بہت ساری روایتیں بھی ہیں، بہت ساری احادیث بھی اس کے بارے میں ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نبی مکرم اسلام نے. ماہ شعبان کے آخر میں نبی مکرم اسلام نے جو خطبہ دیا، جو کہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں نبی اکرم نے بہت سارے موضوعات پر گفتگو فرمائی. ان میں سے ایک گفتگو صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا. یہ صلہ رحمی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مہم ہے، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے. نبی اکرم نے فرمایا وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ. جو شخص اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقربا سے صلہ رحمی کرے گا اس ماہ میں، کل زندگی میں، پروردگار عالم کل قیامت کے دن اپنی رحمت کے دائرے میں اس شخص کو شامل کرے گا. یعنی پروردگار عالم کا لطف و کرم، پروردگار عالم کی محبت اس شخص تک پہنچ جائے گی جس نے اس دنیا میں صلہ رحمی کیا ہو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کی خیال رکھا ہو. یہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے ہمارے لیے رشتہ داروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، رشتہ داروں کی خبرگیری کے لیے، صلہ رحمی انجام دینے کے لیے. ماہ مبارک رمضان بہت ہی مہم ہے. جس طرح آپ شام کو کسی رشتہ دار کے ہاں جائے، اس کے لیے اگر افطاری کی ضرورت ہے تو آپ افطاری کے بہانے سے جائے، افطاری پہنچائے. اگر کسی پر آپ ناراض ہے تو اس کو، جناب والی ناراض کو خوش کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان بہترین وسیلہ ہے. کسی نہ کسی بہانے سے آپ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کے گھر. جب ہم صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں فقر یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس خود کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود فقیر انسان ہیں، ہم کیا صلہ رحمی کرے کہتے ہیں. درحال ہے کہ نبی اکرم کی حدیث مبارک ہے صلوا ارحامکم ولو بالسلام. آپ صلہ رحمی کریں، اگر ایک سلام کے ذریعے سے بھی، سلام علیکم کے ذریعے سے بھی صلہ رحمی کر سکتا ہے. صلہ رحمی اتنا اہم چیز ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ موضوع. امام صادق صلوات اللہ علیہ السلام سے ایک حدیث مبارک ہے، اس میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک شخص کی زندگی ختم ہو کے فقط 3 سال باقی رہ گیا ہو، فقط 3 سال باقی ہو، اگر اس نے صلہ رحمی کیا تو پروردگار عالم اس کے 3 سال کو تبدیل کر دیتے ہیں، 33 سال اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی 3 سال کی عمر کو بڑھا کے 33 سال کرا دیتے ہیں، اس کی زندگی 33 سال مزید اضافہ ہو جاتی ہے. اسی کے برخلاف اگر کسی نے قطع رحمی کیا، اس کی عمر 33 سال ہے تو اس 33 سال کو ختم کر کے 3 سال میں لے کر آ جاتا ہے. اگر کسی کی عمر 33 سال ہو، اگر قطع رحمی کرے تو اس صورت میں اس کی عمر کو 3 سال سے کم کر دیتے پروردگار عالم. یہ بہت ہی
اہمیت کے حامل موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کے بہت ہی تحقیر کیا جاتا ہے۔ اس صلہ رحمی کے ابھی بالفعل تو نہ ہونے کی برابر ہو جاتا ہے، اس کو ہم اہمیت کم دیتے، در حال ہے کہ دین مقدس سے اسلام نے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم۔ امام صادق صلوات اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جس کے ذریعے سے انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہو، انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہو، مگر یہ ہے کہ صلہ رحمی کرے۔ جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں فراوانی آ جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ صلہ رحمی کا یہ ہے جب انسان صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس وقت پروردگار عالم صلہ رحمی کے ذریعے سے اس کے مال کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، صلہ رحمی کے ذریعے سے اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، صلہ رحمی کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان، اس کے اپنے خاندان کے درمیان اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی شخص صلہ رحمی کرتے ہیں یا کوئی شخص با اخلاق ہو، ہر ایک سے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو اس صورت میں تمام معاشرہ والے اس کو چاہتے ہیں۔ در حقیقت پروردگار عالم کے نظر میں اس کی محبت ہوتی ہے، پروردگار عالم کی نظر میں اس شخص کے اوپر مخصوص لطف و کرم ہوتے ہیں۔ جب پروردگار عالم کی نظر میں ہے تو اس صورت میں معاشرے میں بھی، اپنے قبیلے میں بھی، اپنے گھر میں بھی وہ شخص محبوب نظر آتے ہیں۔ اس موضوع کو ماہ مبارک رمضان میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سارے بہانے ہو سکتے ہیں، آپ افطاری کے ٹائم پہ افطاری لے کر جائیں، یا اگر عید آ جاتی ہے تو اس صورت میں عید کے طور پر آپ عیدی کے طور پر لے کر جائیں، عیدی لے کر جائیں، یا وہ ایسے خبرگیری کے لیے جائے، اگر کسی پر ناراض ہے تو اس ناراضگی کو ختم کرے، وہ چشم پوشی کرے، تو یہ صلہ رحمی کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث امام صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے لے کر آیا ہوں، فرماتے ہیں صلۃ الرحم تزکی الاعمال، صلہ رحم آپ کے اعمال کو پاک کر دیتے ہیں، وتمنی الاموال آپ کے اموال کو زیادہ کر دیتے ہیں، وتدفع البلاوا آپ کے جتنے بھی جو حادثاتی موت ہے ان سے یہ صلہ رحمی کی وجہ سے آپ بچ جاتے ہیں۔ ابھی اس دور میں بہت ساری ایسے موت واقع ہو جاتی ہے جو تمام کی تمام حادثاتی موت ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جناب عالی گر کے مر جاتا ہے، کوئی کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یہ تمام کی تمام حادثاتی موت ہے۔ جب کوئی صلہ رحمی کرتا ہے تو اس دوران صلہ رحمی کی وجہ سے یہ تمام حادثاتی موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں نبی اکرم نے جو فرمایا اس حدیث مبارک کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔